قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ احسان یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے نشار سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اطاعت سرور دین کی روایت غوث اعظم کی، اطاعت سرور دین کی روایت غوث اعظم کی، رہے حق میں نرالی استقامت غوث اعظم کی، ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، مسلم ہر حوالے سے نجابت غوث اعظم کی، سبھی رہزن ہوئے طائب ولایت مل گئی سب کو، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، کیا دین مبین زندہ لقب پایا ہے محی الدین، جبین وقت پر ہے نقش عظمت غوث اعظم کی، رہے حق میں نرالی استقامت غوث اعظم کی۔ پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کو ہم ربیع الثانی کی مناسبت سے حضرت سید عبدالقادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں موضوعات تصوف پر گفتگو کا ایک خوبصورت سلسلہ، اور آج بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جن سے ہم رہنمائی لیں گے۔ اصلاح نفس آج ہمارا موضوع ہے، اور موضوعات تصوف میں جو بنیادی چیزیں ہیں جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان تصوف کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اس پہ ہم اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمیں میسر ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ RYQ TV کے بہت سارے بلکہ ہر پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ سید محمد فہیم شہزاد صاحب آستانہ عالیہ بوکن شیف گجرات سے ہمارے مہمان ہوتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ نوجوان اور معروف ثناءخواہ محمد عرفان وارسی بھورے والا سے آپ ہمارے آج اس پروگرام میں مہمان ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 9 میں آپ کی ٹیم جیتی تھی اور اس بار بھی آپ ماشاءاللہ سیمی فائنل تک پہنچے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں نعت سے، بسم اللہ کلام عطا فرمائے۔ مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درِ نبی پہ چلا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درِ نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، اور مجھے جب کیا طلب
گھڑی تھی میرے عروج کی، مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، وہ ریاض ہے، وہ ریاض ہے، وہ محبتوں کی بیاض ہے، وہ ریاض ہے، وہ ریاض ہے، وہ محبتوں کی بیاض ہے، میری کشت جان میں قدم قدم وہ کرن کرن ہے بچھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، اور مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے جناب، تے رہیے۔ بہت خوبصورت کلام جناب ریاض چودھری صاحب کا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اصلاح نفس ہمارا موضوع ہے، اور جو بنیادی تصوف کے موضوعات ہیں اس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے اصلاح نفس پہ ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سگے درگاہ میراں شو، واہ واہ، سگے درگاہ میراں شو، چوخاہی قرب ربانی، سبحان اللہ، بار شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، کیا کہنے، واہ، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور غوث اعظم سیدنا غوث الثقلین الشیخ السید عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی قدس سرہ العزیز، آپ کی تعلیمات میں یہ بھی بہت بنیادی موضوع ہے۔ نفس جو ہے نا جی، جب اس کو صوفیاء ایک ٹرم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی اینٹی فورس جو آپ کی سالک کی، مرید کی راہ سلوک و معرفت کے مومن بندے کے لیے جو سب سے بڑا بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، یا اس کی مخالف قوت کھڑی ہے اسے روکنے کے لیے، وہ ہے نفس، نفسانیت، انانیت، نفس امارہ، اور اس کے پھر آگے مختلف مدارج و مراحل۔ یہ سمجھ لیجئے شیطان کی ایک برانچ ہے جو اس نے آپ کے ہی وجود میں کھولی ہوئی ہے،
صحیح آپ کے سب سے بڑے دشمن نے. ٹھیک تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان بیٹھا ہے، اس سے تم نے نپٹنا ہے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بیرونی دشمن سے وہ خطرات آپ کو لاحق نہیں ہوتے جو اندرونی دشمن سے ہوتے. اور جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھا سکتا ہے وہ باہر کا کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ ایک ایسا دشمن، ایک ایسی فورس ہے جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. صحیح. الشیطان یجری کا مجری الدم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. فرمایا یہ تمہارا دشمن جو شیطان ہے یہ تمہارے قلب کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ قلب میں ذکر کا نور آتا ہے، ذکر الہی پہ یہ مائل ہوتا ہے، قلب ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہے وہاں سے. جب غافل ہوتا ہے تو پھر اٹیک کرتا ہے دوبارہ. تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ یہ ذاتی تجربات و مشاہدات سے آپ گزر کے نکلے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان مجاہدات کے دوران 25 سال جو میں نے عراق کے بیابانوں میں مجاہدات کیے ہیں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، اور ایک برج تھا جس میں 11 سال میں مقیم رہا، اس کا نام برج عجمی میری وجہ سے پڑا تھا. ٹھیک. کہ لوگ مجھے اس وقت غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں جانتے تھے، وہ ایک عجمی مجنون کے نام سے جانتے تھے اللہ جو یہاں رہتا ہے اس برج کے اندر. تو وہاں کہتے ہیں کہ میرے نفس کے ساتھ جو ٹاکرے ہوئے اس میں ایسا بھی موقع آیا کہ شیطان نے براہ راست بھی اٹیک کیا کہ عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں اور ہم نے تم کو تمام جو اوامر شرعیہ ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، سارے احکام کو، اور ہم خوش ہو گئے، آپ سے راضی ہو گئے. تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں وہ ایک نور کی آیا کس شیپ میں ہے؟ نور کی بدلی میں، کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی دھوکہ کھا جائے، لیکن وہ پھر چھٹ گیا، وہ دھواں اور غبار بن گیا. اور پھر اٹیک دوسرا اس نے کیا. یہ ہے نفس. اس نے کہا عبد القادر جیلانی میں نے تم سے پہلے 70 راہ سلوک کے بڑے عارف گرائے ہیں اسی فارمولے سے، تم بچ گئے ہو، تمہیں تمہارے علم و معرفت نے بچا لیا. فرمایا نہیں ہے مردود، ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. یہ ہے وہ باریکی. شیطان اور نفس دونوں کا اجتماع اس واقعے کے اندر آپ کو ٹیکنیکلی ملے گا کہ شیطان تو یہ اٹیک کرتا ہے لیکن دوسرا اٹیک پھر اندرونی وہ نفس کے ذریعے کرتا ہے، جس سے بچنا وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے کسی قادری مرید کا کام ہے. تو یہ وہ اصول، یہ فارمولے، یہ ضابطے حضور غوث پاک نے دیے. اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی مخالفت یوں کی ہے کہ اگر اسی قدم پہ کھڑے اس نے مجھے کہا نا کہ اب تھوڑا آرام کر لو، بہت تھک کے ہو گئے، تو کہتے ہیں میں نے وہاں پورا قرآن ختم کیا انہی قدموں پہ. اللہ اکبر. شام کو شروع کر کے سحری تک پورا قرآن ختم کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصلاح نفس ہمارا موضوع ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور بہت دلچسپ گفتگو ہے. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء اور اصلاح نفس ہمارا آج کا موضوع ہے. ایک غزوے سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہو، اور جہاد اکبر کو آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد فرمایا. بہت اہم بات ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. بہت ساری اس کی جزیات ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. حضرت شیخ کا قول آپ کی خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ نفس کلیتاً مخالفت کرنے والا جھگڑالو ہے. پس جو شخص نفس کی اصلاح چاہے وہ نفس سے جہاد کرے یہاں تک کہ نفس کی برائی دور ہو جائے. جہاد بن نفس سے کیا مراد ہے، کس طرح، اور اس کو تلوار کے جہاد سے بڑا جہاد کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سرور بھائی بڑا خوبصورت موضوع ہے اور یقیناً اس موضوع پہ عمل کرنے کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے. جس طرح قبلہ مجددی صاحب فرما رہے تھے کہ جو حضور غوث پاک کا واقعہ عرض کیا کہ شیطان نے حملہ کیا، بنیادی طور پہ جو نفس ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا اعلی کار ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس طرح عام طور پہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ذخیرہ اندوزی چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود برائیاں ہیں، اس کے باوجود فسق و فجور ہے. بہت ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں.
शैतान तो जकड़ा जा चुका है, लेकिन ये जो नफ्स है जिसके ज़रिए शैतान सबसे ज़्यादा इंसान पे हमलावर होता है वो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। ठीक। हम उसकी इस्लाह की तरफ तवज्जो देने की बजाय जो बैरूनी अवामिल है उनकी तरफ गौर करते हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सि। अब ये इंसान ने इरादा करना है। अगर आप नफ्स की इस्लाह करना चाहते, इरादा हमने करना है, उस इरादे में बरकत हमारा रब डालता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा हम उसे अपनी राह ज़रूर दिखलाएंगे। सुभान अल्लाह। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका में एक हदीस की तरफ आपने भी इशारा किया, बेशुमार अहादीस और रिवायात हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सा। वाह। मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है। सुभान अल्लाह। और जो अपने नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा है, रियाजत है, जिहाद है, इसकी मुखालफत है, इसे जिहाद अकबर इसलिए कहा गया है कि जो तलवार के साथ जंग है वो इंसान फिर भी कोशिश कर सकता है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो नफ्स है इसे सीधा करना, इसका टेढ़ापन दुरुस्त करना, ये इंतहाई मुश्किल अमर है। इसीलिए हम औलिया और सूफिया की खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि उनसे फैज़ हासिल करें, उनकी बरकत से हम अपने नफ्स को वो मुतनब्बे कर सकें कि तुम दुरुस्त रास्ते पे नहीं हो। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन जिहाद वो है जो इंसान अपने नफ्स और उसकी ख्वाहिशात के मुखालफत में शहवात को रद्द करने में करता है। ठीक। कि बेशुमार रिवायात हमें मिलती हैं जो हमें इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ाती हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात की रोशनी में अपना मुहासिबा करें, अपने नफ्स को परखें, अपने नफ्स को सीधा करने की कोशिश करें। एक वाक़या मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। ईरान की तरफ लश्कर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फ़तह अता फरमाता है। जो ईरानी फ़ौज का सिपा सालार था उसने अपना एक जासूस भेजा और कहा जाके देखो कि कौन सा मुसलमान ऐसा काम करते हैं कि इन्हें हम पे ऊपर हावी हमारे ऊपर हो गए हैं, फ़तह इन्हें मिल गई है। तो वो जाके वो सारा देखता है, उसने जाके रिपोर्ट दी, उसने कहा जी कि मुसलमान एक ही वक्त में जिहाद असगर भी करते हैं और जिहाद अकबर भी करते हैं। वाह, वाह। दिन को ये सारे इस कैफियत में होते हैं कि ये शाह सवार बन जाते हैं, रात आती है तो ये सारे राहिब बन जाते हैं, अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं। ये जो कैफियत है हजूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त फैज़ हासिल करने वालों ने एक ही वक्त में दोनों काम करके बताए हैं। और ये अपने जो साबिकीन है, जो पीछे आने वाले हैं, उन्हें ये सबक दिया है कि किस तरह तुम लोगों ने अपने नफ्स की इस्लाह करनी है ताकि सही मानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब की रज़ा हासिल हो जाए। ठीक। हज़रत ख्वाहिशात नफ्स का एक बहाव है इंसान के अंदर और हर वक्त इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और आज हम इस्लाह नफ्स की बात कर रहे हैं। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि तू अपने नफ्स और ख्वाहिशात से अलहदा हो जा और अल्लाह वालों के सामने खाक बन जा। बिल्कुल। क्या फरमाते हैं? देखिए, बिल्कुल सादा सी बात है कि एक मेरी मर्जी है, एक मेरे मालिक की मर्जी है। ठीक। जब दोनों मर्जियां मेरे सामने आ जाएं और मैं अपनी ख्वाहिश को, वो जो मेरी मर्जी है ना, असल में वो ख्वाहिश है। इंसान की कोई मर्जी नहीं होती, इंसान की ख्वाहिश ही होती, क्योंकि वो बेचारा ख्वाहिश का बना हुआ है, तमन्नाओं आरजुओं का भरा हुआ है। तो वो मर्जी मैं ऐसे उर्फन कह रहा हूँ, असल में वो मेरी ख्वाहिश है। जब मेरे मालिक की मर्जी और मेरी ख्वाहिश टकरा जाएं और मैं अपनी ख्वाहिश को अपने मालिक की मर्जी पे सिर्फ कुर्बान न कर दूं, बल्कि खुशी और सुरूर और फरहत और सरशारी के आलम में कुर्बान करूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह। यही गौस पाक यही हमें लेके जा रहे हैं। वो ये फरमाते हैं कि तुमने सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश से जुदा नहीं होना, बल्कि उसमें लज्जत पानी है, सुरूर पाना है, मजबूरी नहीं उसको जाहिर करना, लज्जत। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी जान सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा, उन्होंने मन्नत मानी थी नज़र कि अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरे घर के लिए, यानी उस वक्त किबला बैतुल मक़दस ही था, मैं वक्फ कर दूँ। अल्लाह ने बेटी दी। अब वो जब बेटी की खबर आई, पता लगा बेटी हो गई है, तो लोगों ने कहा हो आपने तो बेटे की मन्नत मानी थी, ये क्या हो गया? तो उन्होंने फरमाया नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे बेटे से भी ज़्यादा खुशी हुई है। वो क्यों?
ان کا اس لیے کہ بیٹا میری مرضی تھی اور بیٹی میرے مالک کی مرضی، واہ واہ، سبحان اللہ. اس لیے وقف میں ایسے بھی اسی طرح کروں گی. اللہ اکبر. اچھا سرور صاحب، اس پہ جو فقہا نے، صوفیاء نے، عرفاء نے نتیجہ نکالا ہے نا، اس بی بی کی اس سرشاری کے نتیجے میں رب نے اس بیٹی کی تربیت پیغمبروں سے کروائی اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اسے ایک اولو العزم رسول کی ماں بنایا. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں پوری سورت عیسیٰ نہیں رکھی، سورہ مریم رکھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اس کے نتائج. میں نے کہا میں ایک جھلک پیش کر دوں. یہ کیفیت ہے، یہ سارا یہاں لے کے حضور غوث پاک ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ خود غوث پاک اسی رستے سے یہاں پہنچے ہیں. ٹھیک. اور قرآن پاک میں مجھے بچپن سے یہ میرے اندر قلق ہے کہ کسی ممبر سے میں نے یہ نہیں سنا کہ شرک اکبر قرآن نے کسے کہا ہے. اللہ. رب کائنات. لوگوں نے اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو تو شرک بنایا، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، جو کہ شرک نہیں تھی. جس کو قرآن نے شرک اکبر کہا، فرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ کیا کہیں. اس کو معبود کہا ہے رب کائنات نے، سبحان اللہ. وحدہ لا شریک نے. اللہ کہ جب تم رب کے مقابلے میں کچھ بھی رکھ دیتے ہو نا، تو پھر وہ تمہارا دوسرا مقابل معبود ہے. اب تم شرک میں ہو. اور حضور غوث اعظم سے بڑا شرک کا دشمن میرے علم میں نہیں ہے امت کے اولیاء میں، سبحان. اور توحید کا علمبردار بھی ان سے بڑا میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ دونوں ضدیں ہیں، توحید اور شرک. اور شرک کی سب سے بڑی قسم جو قرآن نے ڈائگنوز کی ہے، جی. وہ ہے اپنی خواہش کی پرستش. جسے اقبال نے کہا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی اس حال میں جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، وہ بھی قرآن نے بتایا، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھ کے بھی ہلاکت، نماز پڑھ کے بھی بربادی، اور نماز پڑھ کے بھی جہنم. تو یہ کیا ہے؟ یہاں سے بچایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو ہی اپنی خواہش کا بت خانہ اپنے سینے میں سجا کے آپ مسجد میں منہ قبلہ شریف کی طرف کھڑے ہیں، تو آپ گویا اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک. شرک اس کے ساتھ جوڑا گیا اس کو، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الریا شرک الاصغر. اللہ. اور یہ نفس کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، ریا. صحیح صحیح. شرک کہا گیا ریا کو بھی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تشخیص یہ فرمائی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو جو چھوڑتے جاؤ گے، ظاہر ہے اس میں زور لگے گا، طاقت لگے گی، تو رب کے قریب ہوتے جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ. لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے سرور صاحب، یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے. اگر آپ غوث اعظم بھی ہوں تو آپ کو کسی خضر کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. آپ وہ بچے ہوں جس نے پیدا ہوتے ہی رمضان میں روزہ رکھا ہو، اور آپ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ سیدہ فاطمہ ام الخیر کے بھی لختے جگر ہوں، تو بھی آپ کو ابو سعید المخرمی چاہیے. واہ واہ. آپ کو کوئی مرشد، کوئی راہبر، کوئی گائیڈ چاہیے. کیونکہ صوفیاء کا اس پہ اجماع ہے کہ کہ کشد این نفس را جو ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. جسے سلطان باہو نے کہا، باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ہو چور اندر داؤ. کیا کہنے. سبحان اللہ. حضرت گفتگو ہماری اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اصلاح نفس کے لیے، اپنی خواہشات کا خلا کما کرنے کے لیے. اور بزرگوں کا بھی یہ طریق رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ اسی بات کی نصیحت کرتے جس پہ وہ خود عمل پیرا ہوتے. حضرت شیخ کا قول ہے کہ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، پھر غیر کے نفس کو نصیحت. اپنے نفس کو خصوصیت کے ساتھ لازم پکڑ، اس کے اصلاح کر، اور غیر کی طرف متوجہ نہ ہو جب تک تیرے پاس کوئی ایسی شے باقی ہو جس کی اصلاح کی تجھے خود حاجت ہو. کیا فرماتے ہیں؟ سرور بھائی، بڑا اہم اور ضروری سوال ہے کہ آج ہم پوری جو قوم ہے نا جی، من حیث القوم، ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں باقی ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، میں جہاں ہوں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں. ٹھیک. صوفیاء نے اس چیز کی نفی بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے. صحیح صحیح. میں حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل تصوف کو صوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دل ہے نا جی، جو نفس ہے، وہ نور معرفت سے روشن ہوتا ہے. کیا بات. یا دوسری آپ نے نسبت بیان فرمائی کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو نسبت ہے
وہ اہل صفہ کے ساتھ ہے جو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے دنیا تیاگ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد سے متصل چبوترے پہ عزلت نشین ہو گئے تھے. ٹھیک. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تصوف کے 4 حروف ہیں تا، صاد، واو اور فا. جو تا ہے اس سے مراد ہے توبہ. ٹھیک. یہ ظاہر کی توبہ بھی ہے اور باطن کی توبہ بھی ہے، نفس کی اصلاح بھی اس سے مراد ہے. صحیح. تصوف کی بنیاد ہی توبہ پہ ہے. صحیح. سب سے پہلی جو منزل ہے، مرحلہ ہے، وہ توبہ ہے. اب ظاہر کی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان جو گناہ ہے، معصیت کا رستہ، اسے بالکل چھوڑ دے. اور باطن کی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، وہ ہر چیز نکال کے اپنے دل کو بالکل درست کر لے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو صاد ہے اس سے مراد صفائے قلب ہے اور صفائے سر ہے. صفائے قلب سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے اس سے جو بشری جتنی کثافتیں ہیں اور وہ خرابیاں، وہ رذائل جو انسان کو کثرت طعام، کثرت منام اور کثرت کلام سے حاصل ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان سے بھی انسان کنارہ کشی اختیار کر لے. ٹھیک. اور دل کی صفائی، نفس کو جو سیدھا کرنا ہے، نفس کی درستگی، وہ صرف اور صرف ذکر خداوندی پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ہوتی ہے. بے شک. اس لیے قرآن مقدس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کو اطمینان میں لانا ہے، دل کو سیدھا کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے. سبحان اور اللہ. جو صفائے سر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے توجہات کو ہٹا کر اپنے خالق کی طرف کر لے. باقی ہر چیز پیچھے، خالق کی جو رضا ہے، خالق کی جو مرضی ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور اسے ہی ترجیح دینی چاہیے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو واو ہے یہ ولایت کا بیان ہے، اور ولایت کا جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اخلاق ہیں یہ صفات الہیہ سے مزین اور منور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. انسان کے جو کردار ہے، گفتار ہے، اس میں اللہ کی جو صفات ہیں ان کی جھلک نظر آتی ہے. اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا جو فا ہے اس سے مراد فنا فی اللہ کی منزل ہے. ٹھیک. اور فنا فی اللہ کی منزل جب انسان کو میسر آ جاتی ہے پھر ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. انسان خالق کے ساتھ راز و نیاز بھی کرتا ہے. اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے آخری جملہ کہ فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے 2 منازل پہلے بھی ہیں، 2 درجات ہیں. پہلے فنا فی شیخ ہونا ہے، پھر فنا فی رسول کی منزل آئے سبحان گی، اللہ. اور پھر فنا فی اللہ کی منزل پہ انسان فائز ہو سکے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصلاح نفس ہمارا آج کا موضوع ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. خواہشات نفس ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں. خواہشات کے اوپر کس طرح سے سواری کی جا سکتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء اور اصلاح نفس پہ ہم بات کر رہے ہیں. حضرت کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اور خواہشات نفس انسان کے اوپر سوار رہتی ہیں. جیسے آپ نے کہا بڑی محنت لگتی ہے، بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے. جہاد اکبر اس کو کہا گیا. حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ خواہشات نفس پر تو سوار رہ، ان کو ایسے حال پر نہ چھوڑ کہ وہ تجھ پر سوار ہو جائیں. کیا فرمایا؟ صوفیہ کے ہاں 2 ٹرمز ہیں، ایک ہے ابو الوقت اور ایک ہے ابن الوقت. غوث اعظم ابو الوقت ہیں، سبحان. اور آگے انہوں نے ابو الوقت تیار کیے ہیں. ابو الوقت کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات پہ سواری کر رہا ہے، جو ہوا کے رخ پہ نہیں چل رہا، ہوا اس کے رخ پہ چل رہی ہے. اللہ اکبر. جو وقت کے تابع نہیں ہے، وقت اس کے تابع ہے. وقت کے گھوڑے پہ سواری کرنے والے صوفی کو ابو الوقت کہتے ہیں. ٹھیک. اور جس کی خواہشات، اس کا نفس اور وقت، حالات اور ماحول اس کے اوپر سواری کر رہے ہوں، اس کے تابع ہوں، اس کو ابن الوقت کہتے ہیں. ٹھیک. صوفیہ کی اصطلاح. اب وہ صوفی بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، ولی بھی ہے، لیکن وہ ابن الوقت ہے. اللہ. اس کا کوئی رول نہیں ہے اپنے دور میں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. صحیح. بس وہ ہوا کے رخ پہ، اور وہ جدھر کو ہوا جا رہی ادھر جا رہا ہے. غوث اعظم ایسے بندے کو آئیڈیل بناتے ہیں. آپ نے تو اسٹوڈنٹس ایسے تیار کیے اپنے مدرسے میں. ایک بڑھیا اپنا بچہ چھوڑ گئی، بیوہ خاتون تھی. غوث پاک نے سرور صاحب طالب علمی کے زمانے میں، کاش لوگ پڑھیں آپ کا وہ دور، مدرسے میں خیرات کی روٹی نہیں کھائی. اللہ. دوران تعلیم، یتیمی کی حالت میں، مسافرت و غربت کے عالم میں. اور آپ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا پتے اور گھاس کھا کے میری چمڑی سبز ہو جاتی تھی.
اللہ مجھے اقبال کا شعر غوث پاک کی برکت سے سمجھ آیا جو انہوں نے کہا نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، کیا کہنے، سبحان اللہ. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جب ایک لقمہ چلا گیا آپ کے حلق کے نیچے مشکوک و مشتبہ تو 40 دن آپ کے گئے. اللہ ہر عبادت گئی، ہر دعا گئی، ہر مجاہدہ گیا. اللہ ہاں آپ سوچئے آپ کہاں گئے. یہ ہیں غوث پاک، طبیبوں کے طبیب ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، واہ عاملوں کے مرشد ہیں. اس لیے سبحان آپ کی کبھی مجلس کا حال دیکھیں، وقت کا ہر صاحب کمال وہاں یوں بیٹھا تھا سیکھنے کے، کہ اتنی باریکی میں، اتنی ڈیپتھ میں غوث اعظم جاتے ہیں. صوفیاء، حالانکہ صوفیاء کا یہ سبجیکٹ ہے، وہ بھی سیکھتے اور پوچھتے تھے کہ کیسے. تو جب بچپن یہ ہے تو آپ سوچئے مجاہدات میں جب آپ آگے گئے، فرماتے ہیں الجو الجو کی آواز میرے اندر سے آنا شروع ہو جاتی. اللہ اللہ تو یہ ایک سرکش گھوڑا ہے. اگر کبھی آپ ایسی جگہ جائیں جہاں گھوڑے سدھائے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی نفس کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے اور صوفیہ نے کیسے کی. پھر اس کے مختلف مدارج ہیں جو قرآن نے بیان کیے. ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ. نفس امارہ جو ہے نا، آپ نماز میں یا کعبے میں بھی کھڑے ہیں، اس نے آپ سے گناہ ہی کرانا ہے اللہ اگر آپ نفس امارہ کے قبضے میں ہیں، اس کے چنگل میں ہیں. سبحان پھر آگے اس کے بعد ہے نفس امارہ ہے، پھر اس کے بعد نفس لوامہ ہے، پھر نفس ملہمہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے، چوتھے نمبر پہ جا. ٹھیک ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں جو بندے کے نفس کی حالت ہوتی ہے حقیقت میں وہی اس کی وہ اندر باطنی صورت اس کی ظاہر وہ انسان ہوتا ہے. البہائم فی صور الرجال، وہ ایسے جیسے انسانی شکل میں کوئی حیوان ہے. ٹھیک. جب تک کہ نفس مطمئنہ حالت کے اندر نہ چلا جائے اور راضی نہ ہو جائے اپنے رب کی رضا پہ، واہ جو اس نے اس کے لیے چاہا ہے، جو اس نے اس کے لیے لکھا ہے. تقدیر پہ بھی غوث پاک نے بڑا کلام فرمایا کہ جب تم اپنے مالک کی مرضی پہ سر تسلیم خم کر دیتے ہو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کا ہر غم و ٹینشن دور ہو جاتی ہے اور ہر خوشی اور سرور تمہارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو وہ پروسیس طے کرنا ہے، اس میں سے گزرنا ہے، اس میں سے نکلنا ہے. یہاں تک کہ بہت باریک یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اب یہ خواہشات دینی بھی ہوں گی اور دنیاوی بھی ہوں گی. دنیاوی تو سب کو معلوم ہے، دین میں بھی آپ نے عبادت بھی اپنی خواہش سے نہیں کرنی. اللہ اکبر. اس کی مثال وہ غوث پاک کا ہی مرتبہ وہی دے سکتے ہیں. اتنی بڑی ہستی فرماتے ہیں جو فرض چھوڑ کے یا سنت چھوڑ کے نفل میں مشغول ہے وہ اس عورت کی طرح ہے جو عین ڈیلیوری کے وقت اس کا حمل ساقط ہو جائے، اللہ جو عین ولادت کے قریب پہنچی ہوئی خاتون ہو. یہ آپ کی گہری نظر ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں، زہد کے عالم میں ہیں، وہاں بھی آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے گا اور معبود کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف چلا رہا ہوگا آپ کو عبادت و اطاعت کے دائرے میں بھی. اس باریکی کے ساتھ جب آپ حضور غوث پاک کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پھر منزل مقصود نصیب ہوتی ہے. حضرت اختتامی کلمات عطا فرمائیں جس میں میسیج بھی ہو، کوئی شارٹ کٹ ہو اصلاح نفس کا، کس طرح سے اس کی خواہشات کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. صوفیاء نے سرور بھائی اصلاح نفس کے لیے اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کے لیے 4 اصول بیان کیے. میں صرف وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض مختصراً کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے قلت طعام، ٹھیک. قلت دوسری چیز ہے منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مال انام، کہ ہمیں کم کھانا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی 2 دن سیر ہو کے جو کی روٹی نہیں کھائی ہے. دوسری چیز جو قلت منام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صرف ضرورت کا آرام فرمایا کرتے اور وہ بھی صرف ظاہر اپنی امت کو درس دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے تھا. وگرنہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. پھر قلت کلام ہے. اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خاموش رہا کرتے تھے لیکن جب بولتے تھے با مقصد اور با معنی حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور بڑی مشہور روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی کہ زبان، اور دوسرا جو تمہاری شرمگاہ ہے. ان 2 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں
جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آخری چیز قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ جو زیادہ میل جول ہے نا جی، یہ بھی انسان کا جو احوال نفس ہے اسے بگاڑتی ہے۔ نفس کو اگر درست کرنا ہے تو لوگوں سے ذرا کٹ کے ہمیں رہنا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی کچھ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ظاہری ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پراگندہ حال ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، کوئی مسکین ہیں، لو اقسم لابر، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا دیں اللہ ان کی زبان پہ آنے والی بات کو پورا کرتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ان لوگوں میں جو سر فہرست ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، وہ اویس کرنی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور ارشاد فرمایا اویس کرنی کون ہے؟ تو آپ نے سارا آپ کا حلیہ بیان فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کا جو لوگوں کے ساتھ اختلاط تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، ہر وقت اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہتے تھے، لوگوں سے کٹ کے رہنے کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بہت شکریہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب اور جناب محمد عرفان وارسی، بہت شکریہ آپ سے بھی ہم منقبت سنتے ہیں۔ جناب طائب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے آغاز میں پیش کیے تھے اور جس میں آپ کی سیرت اور شخصیت کا عکس دیکھا جا سکتا ہے کہ بنایا چور کو ابدال، روکا سیل دجلہ کو، ہوئی کس کس طرح ظاہر فضیلت غوث اعظم کی، قدم سب اولیاء کی گردنوں پر شاہ جیلاں کا، رہے گی تا ابد جاری ولایت غوث اعظم کی، مریدی لا تخف کس نے کہا ہے میرے میراں نے، مریدی لا تخف کس نے کہا ہے میرے میراں نے، کلید بخشش و رحمت ہے نسبت غوث اعظم کی، تن امت میں تازہ روح پھونکی دین و ایمان کی، یہی کیا کم ہے طائب کرامت غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ منقبت شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عرفان وارسی۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا سا بھر دو، میرا خالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، دامن پسارے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، بٹتا ہے تیرے در پہ کونین کا خزانہ، بٹتا ہے تیرے در پہ کونین کا
خزانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا